واٹ از اوتھینٹک لرننگ؟ چلیے اس بات کو مزید کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اوتھینٹک لرننگ کی جو ٹائپ گریجولی ریسرچ کے بعد میں کچھ سوالات ابھرنے کے بعد میں جو سامنے آتی گئی وہ اصل میں ہے کیا؟ اوتھینٹک لرننگ کے بارے میں ہم جتنا پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی پیڈاگوجیکل اپروچ ہے، یہ درس و تدریس کی ایک ایسی اپروچ ہے جس کا کہ مین مطمع نظر ایکسپلوریشن ہے، جس کا کہ مین جو مقاصد ہیں وہ ایکسپلوریٹری ڈسکشنز کے ارد گھومتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس ڈسکشنز میں مشغول نظر آتے ہیں، ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس میں کہ وہ فردر ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نالج کو، ایگزسٹنگ نالج کو ڈیپن کر رہے ہوتے ہیں، وہ کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں سرٹن کانسیپٹس کو، اور وہ سرٹن کانٹیکسٹ میں یعنی پس منظر کے ساتھ، جس پس منظر میں وہ رہ رہے ہیں ان کی حقیقی زندگی کے ساتھ سرٹن کانسیپٹس کو لنک کر رہے ہوتے ہیں، ان میں کنیکشنز اسٹیبلش کرتے ہیں اور ان میں وہ سرٹن طرح کی ریلیشن شپ کو استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریئل ورلڈ پرابلم اٹ از ناٹ now please bear it in your mind that it's not problem solving only، ایک اس طرح کی پرابلم نہیں ہے جو ایک سیمولیشن کے طور پہ یا ایک اسٹیمولائی کے طور پہ جو ایمرج کرتی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے اور اسٹوڈنٹ کو حل کرنے کو دی جاتی ہے، بلکہ یہ ریئل ورلڈ پرابلمز ہیں جو ایکچولی ایگزسٹ کر رہی ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس طرح کی لرننگ میں، اور وہ اس طرح کی پرابلمز ہونی چاہیے جو کہ جس میں کہ لرنرز کا انٹرسٹ بھی ہے اور جو دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہیں، بالکل ایک سیمولیشن کے تحت کیے جانے والے پروجیکٹ ورک کی بجائے یہ ایکچوئل دنیا میں جو پرابلمز ہیں ان کے ساتھ لنکڈ ہے۔ یہ ریئل لائف سچویشنز کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ اٹ از ناٹ اونلی انڈر دا سیمولیٹری کنڈیشن، سیمولیشنز میں نہیں ہو رہی بلکہ ریئل لائف کنڈیشنز میں، ریئل لائف سچویشنز میں ہو رہی ہیں، دے آر ویری ویری ریئلسٹک، انویسٹیگیٹو، اور اس کے اندر اسٹوڈینٹس سرٹن جو معلومات ہیں ان کو تحقیق کے ساتھ، ڈیٹا اور ایویڈنس کے ساتھ، اٹ از نیور بیسڈ آن assumptions، یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا دل چاہ رہا ہے وہی حقیقت ہے، بلکہ وہ جو آپ کا دل کہہ رہا ہے یا جو آپ نے علم حاصل کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی کس حد تک ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی ہے، اس فیکٹر کو ان ڈیپتھ ایکسپلور کرتے ہیں۔ سو اس میں بائس فیکٹر، جو سیلف بائس فیکٹر ہے آپ کا، وہ بہت زیادہ اس کو وہ کنٹرولڈ ہوتا ہے اور اس کو بالکل وہ نگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی پرسنل وائس جب ریسرچ میں آپ شامل ہو جائیں اور اس ایکٹیویٹی میں چلے جائیں تو وہ نہ ہو، تو انویسٹیگیٹو ہے اور اینڈ کنورس ان ویز اپلیکیبل ٹو دیئر لائف، اور پھر جو بھی علم انہیں حاصل ہوتا ہے اس کو وہ ایکسپیرینس کے ساتھ ان کو حاصل ہو رہا ہے، اس کو وہ کنورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے محفوظ کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں اپنی اصل زندگی میں۔ اس میں جو اگر آپ اسکولوں میں درس و تدریس کے دوران میں اس طرح کی لرننگ انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے کی کوشش کریں تو عمومی طور پہ ہمارا جو طریقہ ہے تدریس کا، اس میں ہمارا ٹائم ٹیبلنگ ہے، کریکلم ہے، سلیبس ہے، سلیبس پرٹیکولرلی جب ہم بناتے ہیں یا ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہم اس کو سبجیکٹ وائز لے کر چل رہے ہوتے ہیں، ایک ایک ڈسپلن کا لے کر چل رہے ہوتے ہیں، میتھمیٹکس کا علیحدہ ہے تو اردو کا علیحدہ ہے تو اسلامیات علیحدہ ہے، اس میں ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے، یعنی اس میں ڈفرینٹ سبجیکٹس کے بیچ میں جو نالج ایگزسٹ کرتا ہے اس نالج کو آپ نے کس طرح سے ریلیٹ کر کے ایک نئے پروڈکٹ کی طرف لے کر جانا ہے، ایک حل کی طرف لے کر جانا ہے، اس میں اس والی ایبلٹی کو اسٹوڈنٹس میں بھی انہانس کیا جاتا ہے اور ٹیچرز، فیکلٹی، ایون اسکول کا مشن اسٹیٹمنٹ واٹ ایور اٹ از، اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ وے آف ورکنگ جس کے اندر ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے ریئل ورلڈ سینیریو میں اگر آپ نے ایک شہر کا آپ نے ڈیولپمنٹ پلان بنانا ہے اینڈ دیٹ از دا پروجیکٹ گیون ٹو یو، اور دیر از سم کائنڈ آف پرابلم ان دا سٹی، سو آپ اس شہر کے لیے جب آپ پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں فزیکل جیوگرافی بھی آپ کے ذہن میں نالج ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں اکنامیکل جیوگرافی بھی ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں میتھمیٹکس کے سرٹن اچھے کیلکولیشنز کی بھی ضرورت پڑے گی، آپ کے پاس اس میں اس شہر کے کلچر کے حساب سے بھی علم ہونا چاہیے، ہسٹری، جیوگرافی، لنگوسٹکس، لینگویجز، سو اٹ ول بی اے ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے ساتھ آپ چلیں گے، وہ نالج کو آپ اپلائی کریں گے۔ سو دس کائنڈ آف اپروچ از ویری مچ prevalent in this type of learning which is called authentic learning.